اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ کا بہت احسان کہ اس نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کیا ہے۔ الحمدللہ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے والا بنایا ہے۔ تو کل کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع تدوین قرآن۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ چونکہ قرآن مجید 7 قرات پر نازل ہوا تھا اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 قرات سیکھی تھی، تو جب وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے تو انہوں نے اپنے اپنے طرز پر جو ہے وہ دوسروں کو قرات سکھائی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابی بن کعب جو تھے انہوں نے اہل شام کے لوگ جو تھے انہیں جو ہے وہ قرات سکھائی۔ تو شام کے لوگ حضرت ابی بن کعب کی طرز پر تلاوت کلام پاک کرتے تھے، جو کہ باقی لوگوں نے نہیں سنی ہوئی تھی، اور اہل عراق جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پر تلاوت جو ہے وہ کرتے تھے، جو کہ اہل شام نے نہیں سنی ہوئی تھی۔ تو چونکہ لوگ جو ہیں وہ پھر اختلافات کا شکار ہو گئے، ایک جو ہے وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ تمہاری قرات غلط ہے، دوسرا جو ہے وہ پہلے کو کہنے لگا۔ تو اس طرح سے اختلافات بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے معاملہ بہت سنگینی تک پہنچ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دیا جائے جس سے تمام امت ایک قرات پر جو ہے وہ جمع ہو جائے، یعنی کہ ایک ایسا کلام پاک، ایسا قرآن مجید جو ہے وہ ترتیب دیا جائے جس سے جو ہے وہ امت کے درمیان جو فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے اس سے بچ جائے۔ اس کام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے لیکچر میں، کہ ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی میں 4 صحابہ جو ہیں ان کو شامل کیا۔ ان میں حضرت سعید بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ قریشی تھے، قریش مکہ سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت زید جو تھے وہ انصاری تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن مجید کی اثر نو تدوین کریں۔ ایک صحیفہ تو وہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدون ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اس کی اثر نو جو ہے وہ تشکیل کریں۔ تو یہ کمیٹی جو ہے اس کے سپرد حضرت عثمان غنی نے کام لگا دی، خود بھی اس کار خیر میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ بتا دیا ان 4 صحابہ کو کہ جہاں کہیں آپ کا اختلاف ہو تو آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ قریش مکہ کی جو زبان ہے اس میں لکھنا ہے، مدینہ کی زبان میں نہیں لکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک مکہ میں نازل فرمایا تھا، قریش میں نازل فرمایا تھا، اس لیے قریش کے طرز عمل سے ہی ہم قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ کام ان 4 صحابہ کے جو ہے وہ سپرد تھا، لیکن پھر بعد میں دوسرے صحابہ بھی جو ہیں وہ اس کار خیر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا جس کی چند ایک خصوصیات تھی جو میں آپ کے پیش نظر کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، مطلب صورتوں کی جو ترتیب ہے صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھی، اور جیسے اب دیکھیں پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، ایک ترتیب سے ہے۔ تو یہ ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید ترتیب پایا تھا اس میں یہ صورتیں اس ترتیب سے نہیں تھیں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں، اس پہ نقطے نہیں لگائے، زیر زبر پیش نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، تاکہ
اپنے اپنے طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اب تک قرآن پاک کا جو سب سے معیاری نسخہ تیار ہوا، اور انہوں نے پھر اس نسخے کی جو ہے وہ مختلف نقول تیار کی۔ ویسے تو بہت سی کتب کی احادیث میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 5 نسخے جو ہیں وہ تیار کروائے، لیکن حضرت ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے جو ہیں وہ تیار کیے گئے، جن میں سے ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں بھیجا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اب چوتھے نمبر پر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جو ہے وہ تمام صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے جو صحیفے ہیں، جو ان کے پاس یادداشتیں لکھی ہوئی تھی، صورتیں جو ہے وہ الگ الگ مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، ان سب کو جو ہے وہ اپنے پاس منگوائیں، اور پھر ان کی روشنی میں جو ہے وہ قرآن مجید ترتیب تھی۔ ویسے تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن مجید کے حافظ تھے، اور لیکن اس نسخے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو لکھا ہوا نسخہ تھا وہ بھی منگوایا، اور دوبارہ اثر نو تمام صحابہ کرام کے پاس جو یادداشتیں محفوظ تھی، جو صورتیں لکھی ہوئی محفوظ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی، وہ سب بھی دوبارہ منگوا کر ان سب کو ایک دفعہ پھر چیک کیا گیا، اور پھر اثر نو جو ہے وہ اس کی ترتیب کی گئی۔ ایک سورۃ احزاب کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ جو ہے وہ صرف ایک صحابی جو ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو یہ آیت یاد نہیں تھی، تمام حفاظ کرام جو ہے ان سب کو یہ آیت یاد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس آیت کی تلاوت بھی کر چکے تھے، لیکن لکھی ہوئی صورت میں جو ہے وہ صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ تو اس طرح سے یہ نسخہ جو ہے اتنی محنت، اتنی چھان پھٹک کے بعد اور اتنی کاوش کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے یہ قرآن مجید جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ قرآن مجید کے یہ معیاری نسخے حضرت عثمان غنی نے لکھوانے کے بعد جو انفرادی طور پر لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تحاریر تھیں، کچھ صورتیں تھیں، ان سب کو نظر آتش کر دیا، تاکہ اب ایک ہی مصحف رہے، ایک ہی اس کے پڑھنے کا انداز رہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اس ایک ہی امت جو ہے وہ اختلافات کا شکار نہ ہو، کسی مغالطے میں نہ پڑے، اس لیے ایک قرآن پر تمام امت کو جمع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے اس کارنامے کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے بہت تحسین کی نظر سے دیکھا، اور تمام صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے اس کام کی بہت تائید کی، بہت حمایت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات ان کی بلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی اور مشورے سے کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے یہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر وہ بروقت ایسا فیصلہ نہ کرتے، امت کو ایک قرآن پر، ایک قرات پر جو ہے، قرات تو خیر مطلب قرات کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ترتیب دیا کہ مختلف قراتیں جو تھیں وہ سب اس میں سما گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے اپنے موضوع میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس پر پہلے نقطے لگائے، پھر اس پر اعراب لگائے، کتنی اس کی منازل ہیں انشاءاللہ، تو کس طرح سے جو ہے وہ مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے اس سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے جو ہے وہ قابل تعریف اور قابل فخر انداز اور سٹائل جو ہے وہ قریش مکہ کا ہے۔ ہم سب کو بھی اسی قرات کو فالو کرنا چاہیے جس پر قریش مکہ ہے، اور
اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس اختلافات کو ہمارے اندر سے بھی جو فروعی مسائل ہیں ان کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عالم باعمل بنائے، دوسروں کو جب بات سکھاتے ہیں اس پہ خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سب کے اس احسن قدم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شرم و حیا اور فہم و فراست عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔